اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام کا لٹرل میننگ ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، یعنی اللہ کی مرضی اور اس کی وش کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ ناظرین کرام، اللہ کی وش اور مرضی کیا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کی وش اور مرضی وہی ہے جو انسان کی فطرت میں اس نے انبلٹ کی ہے۔ جیسے کہ دنیا کے سارے انسان چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، کمزوروں پر رحم ہونا چاہیے، سچائی عام ہونا چاہیے، جھوٹ سے لوگوں کو بچنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے کسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ یونیورسل ایتھیکل ویلیوز ہیں جس پر ساری دنیا کے انسان یقین رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ودیت کیا ہے، اس کو انبلڈ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں خیر عام ہو، بیٹرمنٹ عام ہو، اور لوگ برائیوں سے بچیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اس کو ایک طرح سے مضبوط بنا دیا ہے اور اس کو کوڈیفائی کر دیا ہے، اس کو قانون کی شکل دے دی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسلام چاہتا ہے کہ جو انسانوں کا معاشرہ ہو، جو سوسائٹی ہو، وہ جسٹس بیسڈ ہو، اس کے اندر بے حیائی نہ ہو، اس کے اندر کا جو معاشرہ ہے، جو فیملی سسٹم ہے، وہ پوری طرح سے پیوریفائڈ ہو، اس کے اندر بچوں کی تربیت کا ایک اچھا نظام ہو، کوئی اس کے اندر ویلگریٹی نہ ہو۔ اگر پالیٹکس کی بات کی جائے تو پولیٹیکل ڈومین میں اللہ تعالیٰ یہ حکم کرتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس شخص کے اندر جو ایبیلٹی ہے، جو صلاحیت ہے، اسی لحاظ سے اس کو کام الاٹ کیے جائیں۔ اسی طرح سے انڈیویجول لیول پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اپنے آپ کو گندگیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ ہدایات ہیں جو آلریڈی ہمارے اندر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی یہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں یا کسی بھی شخص تک پہنچتی ہیں تو وہ اسے اپنے وہ دل کی آواز سمجھتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی سوشل کنڈیشننگ ہوتی ہے اور وہ غلط ٹریک پر چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ قرآن کا دوسرا نام ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ریمائنڈر۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے اندر پہلے سے تو ہم اس کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں، اگر پہلے سے کچھ نہیں ہے تو کس بات کی یاد دہانی؟ تو یہ جو قرآن مجید ہے، یہ ان تعلیمات کو، ان ٹیچنگز کو، ان ہدایات کو ریمائنڈ کراتا ہے جو ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن معاشرے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پلیوٹ کر لیتے ہیں۔ قرآن آ کر کے ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ اے انسان، دیکھ تو کس طرف جا رہا ہے، کون سا ٹریک تو نے اپنا لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ بات ہے جس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے ایک ہی تعلیم دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ جو سوشل اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، 5th اسٹینڈرڈ اور 6th اسٹینڈرڈ کی کتابوں میں، کہ اسلام کے جو بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ اس کائنات کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس کائنات کا ریلیجن اسلام ہے، اس کائنات کا دین اسلام ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع ہے، لیکن وہ مجبور کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سرنڈر کرے، وہ اپنی مرضی سے اچھائیوں کو اپنائے اور برائی کو چھوڑ دے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حسن بخشا ہے، اس کائنات کو انسان کے لیے سجا دیا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ دے کر کے انسان کو یہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو کر، اوبیڈینٹ ہو کر زندگی گزارے، اور یہاں پر اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسری زندگی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جہاں پر اس کو پرماننس حاصل ہو جائے گا، جہاں پر اس کو ایک مستقل زندگی حاصل ہو جائے گی، اور ایسے اس کو انعامات اور ایسے ریوارڈز ملیں گے جن کے اندر کبھی بھی اس کو بوریت محسوس نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک نئی لذت سے اس کا سامنا ہوگا۔ جنت کی دنیا جہاں پر ہر لمحہ ایک کریٹیوٹی ہوگی، اس کے جو مشغلے ہوں گے، جو پروجیکٹ ہوں گے، وہ ایسے شاندار اور نئے ہوں گے کہ انسان کبھی بور نہیں ہوگا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ بنیادی طور پر اسلام کا میسج یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی ضمیر کی آواز کو سنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کوڈیفائی کر دیا ہے قرآن مجید، قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اس کی شکل میں اس کو اپنی زندگی کے لیے گائیڈ لائنز بنا لے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک سکسیسفل آدمی ہے، ایک سچا مومن ہے۔ ادروائز اگر وہ اپنی ضمیر کے، اپنے کانشنس کے خلاف چلتا ہے
تو اس نے قرآن کا میسج سمجھنے میں غلطی کی ہے یا اس کو نظر انداز کیا ہے، اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ یہی اسلام کا مطلب ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔